السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین، جنہوں نے کم و بیش 20 سال حکومت کی اور اس 57 سال کی زندگی میں 100 جنگیں لڑیں۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور فاتحین میں سے ایک ہیں۔ ہسٹری اپ ڈیٹ کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین کی زندگی کے ان احوال کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ نہیں جانتے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر بات کی جائے جنگ ختین کی تو یہ وہ معرکہ تھا جو صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے اہم معرکہ سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جنگ ختین کے اس معرکے کی بات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سالہ سال معرکہ آرائیوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ آخرکار مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ختین کی جنگ تھی جو 24 ربیع الاخر 385 سنہ عیسوی کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے بہت سے جوان قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریزینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفاء گرفتار کر لیے گئے۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں۔ مدتوں بعد جنگ کا یہ میدان جہاں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی، دور سے لوگوں کو انسانی ہڈیوں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کی دینی اہمیت اور قوت ایمانی کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ دان اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ واقعہ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی ایسا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑائی کے میدان میں اپنا خیمہ نصب کیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے لائے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور اسے پیاسا دیکھ کر ٹھنڈا پانی دیا۔ پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہم روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان ریزینالڈ جو بادشاہ گائی کا بھائی تھا اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں قتل کرنے کی قسم میں نے 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک اس وقت جب تم نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر حملہ کرنا چاہا تھا اور دوسری اس وقت جب تم نے حاجیوں کے ایک قافلے کو لوٹا تھا۔ تم میرے انتقام سے نہیں بچ سکتے۔ ناظرین، جب ریزینالڈ نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تو انہوں نے رحم کی درخواست کی تھی، جس پر اس بدبخت نے کہا تھا کہ تم اپنے نبی سے کہو کہ آ کر تمہیں بچا لے۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تھی تو سلطان نے اسے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ سلطان نے ریزینالڈ سے کہا کہ دیکھ، اب تیری اس بے ادبی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان نے تلوار نکالی اور ریزینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہوں کا قتل کریں۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 میں موجودہ ایران کے شہر تقریق میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔
شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان بھی شامل تھے۔ اس فوج کی قیادت سلطان کے چچا نے کی تھی۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمران بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی کل جائیداد کی قیمت صرف اور صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی۔